وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں سے گھر بنا لیا کر، اور درختوں میں سے اور ان چیزوں میں جن میں وہ چھتیں بناتے ہیں ان میں بھی تو اپنے گھر بنا لیا کر۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھل کھا، پھر ان راستوں پہ چل جو اللہ نے تیرے تابع کر دیے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے، مختلف الوان، اور اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یہ سورۃ النحل آج جو ہے اس کا آدھا حصہ تقریباً پڑھا گیا ہے صلاۃ تراویح میں، 14ویں پارے میں سورۃ النحل۔ النحل کا معنی شہد کی مکھی۔ کل انشاءاللہ یہ ارادہ تو یہی ہے کہ باقی جو آدھا حصہ ہے، پونے پارے کی صورت ہے، یہ پونے پارے کی تقریباً انشاءاللہ کل کی صلاۃ تراویح میں یہ پڑھی جائے گی۔ تو اسی میں سے 2 آیات میں نے آج تفسیر کے لیے جو ہے نا ترجمہ و تشریح کے لیے چنی ہے سورۃ النحل سے، جن میں شہد کی مکھی کا بیان ہے۔ اس میں آغاز ہی اللہ تعالیٰ یہاں سے کرتے ہیں، اوحیٰ ربک الی النحل، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وحی سے مراد یہاں جبلت میں کوئی چیز ڈالنا۔ لفظ وحی کے کئی معنی ہیں، یہاں یہ معنی ہے کہ فطرت میں ڈال دیا، اس کی جبلت میں ڈال دیا، پیدائشی طور پر یہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، فطری طور پر۔ تو یہ کیفیت پیدا کی کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کے پہاڑوں میں گھر بنا، پہاڑوں میں چھتیں بناتی ہیں یہ، ومن الشجر، درختوں میں، ومما یعرشون، اور چھتیں بھی ہوتے ہیں پرانی بلڈنگیں، ان کے مکانات میں بھی یہ اپنے چھتیں وغیرہ رہائشیں بنا لیتی ہیں۔ تو یہ اس کی رہائش ہے، باقاعدہ موم کے ذریعے اور اس طرح کی اس کی جو چھتا بناتی ہے نا وہ شہد کی مکھی، وہ بڑا ایک جو ماہر تعمیرات ہے نا، وہ دیکھے نا خانوں کی تقسیم، پھر انڈے، پھر بچوں کی، وہ پوری اب تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں ریسرچز آ چکی ہیں، انہوں نے تحقیقات کی ہیں شہد کی مکھیوں کے اوپر۔ اب کا پتہ نہیں، ہماری جو پہلی انگلش تھی 10ویں کی، اس میں باقاعدہ شہد کی مکھی کے اوپر ایک لیسن بھی تھا، پوری اس بندے نے ریسرچ پیش کی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ جو قرآن نے بیان کیا تقریباً وہی ذرا اس کا انداز اور ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ گھر بنانا یہ اللہ نے سکھایا۔ پھر اس کے بعد ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل کھاتی ہے، فصلوں کی سبل ربک ذللا، چھتے سے بڑی دور جا کے اڑتی ہے، جا کے پھل چوس کے پھر آ جاتی ہے۔ اس کی سینسز اتنی زیادہ تیز ہے، رستہ بھی نہیں بھولتے۔ ہمارے جو ہوائی جہاز ہے نا وہ باقاعدہ سیٹلائٹ سے ان کے رستے متعین ہوتے ہیں اور لنک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کے لیے نیچر فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ بس وہ جہاں مرضی اور آپ کو وہاں سے پہنچتے بھی ہیں، واپس بھی آتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ جو اب ویوز، یہ جو لہروں کا سسٹم ہے نا، انسان نے جو لہروں سے خدمات حاصل کی ہیں، اس سے یہ ان چیزوں کی جو ہے نا موومنٹ متاثر ہوتی ہے۔ سنی سنائی بات ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کہاں سے وہ خوشبو سونگتی ہے، پھر ہر قسم کے پھل۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فصلوں کی سبل ربک ذللا، یہ رستے اللہ نے اس کے تابع کیے کہ وہ جیسے مرضی پرواز کرے جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے وہ رس چوسے گی۔ وہ جو بندے کی تحقیق ہے نا، اس کے مطابق وہ کہتا ہے جی جب کسی کو کوئی پھل ملتا ہے نا، کوئی باغ وغیرہ، تو موومنٹ کرتی ہے وہ شہد کی مکھی، آواز نکالتی موومنٹ، اس کی موومنٹ حرکات کو دوسری مکھیاں سمجھ جاتی ہیں کس قسم کا پھل ہے اور کہاں ہے، کتنے فاصلے پہ۔ ان کی ایک اپنی زبان ہے، اس کی یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں اس طرح۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ چوستی ہیں، وہ سارا ایک پروسیس ان کے معدے کے اندر ہوتا ہے، وہی شہد بنتا ہے، اس میں ساری وہ غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے ایک مشروب، عربی میں شراب کا معنی مشروب ہے، پینے کی جگہ۔ بعض دفعہ ایک لفظ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب کنورٹ ہوتا ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہمارے اردو میں شراب وہ چیز جو نشہ دے اسے کہتے ہیں، عربی میں شراب کا معنی مشروب، جو چیز پی جائے، حلال چیز۔ شراب کے لیے لفظ خمر ہے عربی میں، اور بھی بڑے الفاظ ہیں۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے اندر شفا ہے۔ خردبین سے جو ہے نا وہ شہد کا رنگ کئی طرح کا نظر آتا ہے، جیسے ظاہر ہے انہوں نے پھل چوسنے ہیں، پھر ان سے آگے شہد بننا ہے، وہی رنگت آگے آ جانی ہے، تو ظاہری طور پہ ایک ہی رنگ نظر آتا ہے، لیکن اندرونی طور پہ کئی رنگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو جس اللہ نے اس مکھی کو پیدا کیا، ایک پروسیس کر کے اس کے پیٹ سے شہد نکلا، لوگوں کے لیے لذیذ بھی اور شفا بھی ہے، یہ سارا اس پر ہی غور و فکر کریں، اس کی رہائش کیسی ہے، آگے ان کی تقسیم، ان کے تقسیم کار ہوتا ہے باقاعدہ شہد کی مکھیوں میں، کچھ کا کام شہد بنانا، کچھ کا کام حفاظت کرنا ہے، پھر ان کی ایک باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ ایک حکمران ہوتی ہے، اس کے تحت وہ سارے چلتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، یہ سارا سسٹم ان کے لیونگ سٹائل پھر انسان کے لیے مشروع۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں جو ہے نا ان لوگوں کے لیے غور و فکر کی، ان کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ اس سے پھر اللہ کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے کہ وہ ذات کس قدر اس کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کی خدمت کے لیے اس کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، ہماری